نویرا راشن لے کر گھر جا رہی تھی، جب بھی راستے میں اس نے نور کو اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر وہ قدرے ہچکچا گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ پرانے لباس میں ملبوس تھی اور نور ہمیشہ اس بات پر مذاق اڑایا کرتی تھی۔ نویرا وہاں سے گزرنے لگی تھی جب نور نے اسے کہا، سناؤ کیسی ہو تم؟ عید کے لیے شاپنگ کر لی یا عید پر بھی تم نے ایسے ہی پھٹے پرانے کپڑے پہننے ہیں؟ یہ کہہ کر نور زور زور سے ہنس پڑی تھی۔ باقی لڑکیاں بھی اس کی ہنسی کا ساتھ دینے لگی تھیں۔ نویرا کو اپنی سبکی کا احساس ہوا۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے آ گئی تھی۔ جب نویرا گھر پہنچی تو بہت افسردہ تھی۔ اس کی امی نے نویرا کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ اس کی وجہ پوچھنے لگی۔ نویرا کہنے لگی، ایک ہی دن رہ گیا ہے عید میں اور ابھی تک میرے کپڑے اور جوتے نہیں آئے۔ آپ نہیں جانتے، باقی لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ مجھے ان کے رویے سے مجھے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی امی سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، لوگوں کی باتوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے۔ تم جانتی تو ہو کہ تمہارے بابا کی کمائی اتنی زیادہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمہارے اور تمہاری چھوٹی بہن کے لیے وہ عید پر کپڑے لے سکیں۔ وہ اپنے بچوں کو بہلا تو رہی تھیں، مگر یہ بات وہ بھی جانتی تھیں کہ ہمیشہ کی طرح اس عید پہ بھی اس کی بچیوں کی عید روتے ہوئے اور منہ بسورتے ہوئے ہی گزرے گی۔ جب شام کو نویرا کے ابو گھر آئے تو نویرا اور اس کی چھوٹی بہن ابو کو آس بھری نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ بھی ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بچیوں کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا، جانتے تھے کہ ان کی آس بھری نظریں ان کے دل کو اداسی سے بھر دیں گی۔ جب بچیاں مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئیں تو تب ان کی بیوی نے ان سے کہا، کیا رقم کا کوئی بندوبست ہوا؟ جانتے ہیں کہ بچیوں کی بہت خواہش ہے کہ وہ بھی عید پر نئے کپڑے اور جوتے پہنیں، مگر ہمیشہ کی طرح ہم اس بار بھی ان کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ ہائے یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ان کے شوہر نے تسلی دی اور کہنے لگے، ابھی ایک دن درمیان میں باقی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندوبست ہو جائے۔ اور اگلے دن جب ان کے شوہر واپس آئے تو وہ بہت خوش تھے۔ آج ان کے دوست نے ان کی دونوں بچیوں کے لیے عید کے لیے بہت اچھے کپڑے دیے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ دونوں ہی بہت خوش ہوئی تھیں۔ نویرا اور اس کی بہن کپڑوں کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی، اور اب نویرا سوچ رہی تھی کہ کل اس کی کوئی دوست بھی اس کا مذاق نہیں بنا سکے گی۔ اگلے دن جب وہ صبح اٹھی تو اس کی امی نے عید کے دن سوئیاں بنائی تھیں۔ نویرا اور اس کی بہن سوئیاں بہت شوق سے کھاتی تھیں۔ ان کی خوشی سے کھلے ہوئے چہرے دیکھ کر ان کی امی مسکرا رہی تھیں۔ تبھی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ نویرا نے جب دروازہ کھولا تو باہر ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، جس کی سفید داڑھی تھی، جس کی بھویں بھی سفید تھیں، کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں لاٹھی تھی، لباس بھی اس نے سفید رنگ کا پہن رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بچی تھی جو کہ پھٹے پرانے حلیے میں تھی۔ وہ نویرا سے کہنے لگا، میری بچی کے لیے عید پر پہننے کے نئے کپڑے نہیں ہیں، اگر تم لوگ میری بچی کو کپڑے دے دو اور مجھے اگر کچھ کھانے کو دے دو تو تمہاری بہت مہربانی ہوگی، میں تمہیں بہت دعائیں دوں گا۔ اس بچی کو دیکھ کر نویرا کو ترس آ گیا تھا۔ جب ہی وہ کمرے میں جا کر اپنا نیا سوٹ لے کر آئی اور اس بچی کے حوالے کر دیا اور اس بزرگ کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ان کی خدمت میں سوئیاں پیش کیں۔ اگلا ہی لمحہ حیران کن تھا۔ اس شخص نے اپنے چہرے سے نکلی داڑھی اتار دی اور اب اس کی جگہ پر ایک نوجوان شخص تھا جو کہ اب مسکراتے ہوئے نویرا کو دیکھ رہا تھا۔ نویرا حیران پریشان تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ اسی دوران نویرا کے ابو بھی کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور نویرا کے ابو سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ اس کی عمر کی کتنی ہی بچیوں سے میں ملا ہوں اور ان سے میں نے مدد مانگی ہے، مگر کسی نے بھی اس بچی کے لیے قربانی دینے کا فیصلہ نہیں کیا، مگر آپ کی بیٹی تو بہت بڑے دل والی ہے جس نے اپنے عید کے کپڑے اس بچی کو دے دیے۔ ایسا ظرف، ایسی قربانی میں نے اس عمر کے کبھی کسی بچے میں نہیں دیکھی۔ یہ بات کہہ کر اس نے اپنی جیب سے بہت سارے پیسے نکالے
اور نویرہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ نویرہ یہ دیکھ کر ہچکچا گئی اور ان سے کہنے لگی، میں یہ پیسے نہیں لے سکتی۔ وہ شخص کہنے لگا، یہ تمہارے لیے میری طرف سے عیدی ہے اور یہ میں تمہیں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر نویرہ تو خوشی سے کھل اٹھی تھی، اور پھر اس شخص نے نویرہ کے ابو کو اپنے پاس جاب کرنے کی آفر بھی کر دی تھی۔ اس کا بہت بڑا کاروبار تھا اور اسے نویرہ کی ایمانداری اور قربانی بہت پسند آئی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ جس شخص نے اس بچی کی تربیت کی ہے وہ خود بھی ان اوصاف کا مالک ہوگا، وہ اس کے ساتھ بھی ایمانداری سے کام کرے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے نویرہ کے ابو کا کام بہت زیادہ پسند تھا، اور پھر اس نے مختصر عرصے میں ہی ان کی ترقی کر دی تھی، اور اب ان کے پاس ہر ایک چیز تھی۔ نویرہ اور اس کی بہن کا ایک اچھے اسکول میں ایڈمیشن بھی ہو گیا، اور ان کے لیے ماں باپ اچھی سے اچھی چیز خریدتے تھے، اور وہ لڑکیاں جو کل تک نویرہ کا مذاق اڑاتی تھیں اب اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتی تھیں، کیونکہ نویرہ اب بہترین اسکول میں پڑھ رہی تھی اور اس کا رزلٹ بھی محلے کے تمام بچوں سے شاندار تھا۔ بورڈ میں نمایاں پوزیشن لے کر اس نے اپنی ایک منفرد پہچان بنا لی تھی اور اپنی ذہانت کی بنیاد پر ڈھاک بٹھا لی تھی۔